الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کی بھی تمہیں بخشش عطا فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی بسر کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی اور وہ عظیم طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، ہمیشہ کرنے سے ہی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کے ترک کرنے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ روزہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ جس میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ کے قریب اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا خففوا ان تلحقوا، کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلکا کرو، ان تلحقوا، کہ تم اونچے مقام والے لوگوں کے ساتھ مل سکو۔ اونچا مقام کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، اور جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ چیزوں سے بچنے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاط کیا کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہوش کے ساتھ زندگی گزارو، اور تمہاری زندگیوں میں احتیاط نظر آئے، تقوی نظر آئے، بچتے بچاتے تم اپنی زندگی بسر کرتے نظر آؤ۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے جو فرمایا کہ خففوا، اپنے بوجھوں کو ہلکا کرو۔ بوجھ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کوئی بیگ اٹھایا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں جی کہ کافی بھاری بیگ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور اگر کوئی وزنی چیز اٹھا رہا ہو تو سارے کہتے ہیں جی کہ بہت بھاری چیز اس نے اٹھائی ہے، اور ویٹ لفٹنگ تو ہر ایک جانتا ہے، اور پھر اس میں مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی میرے سر پر بڑا بوجھ ہے، حالانکہ ہمیں اس کے سر پر کوئی ٹوکرا نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اس کے سر پر کوئی بھاری پتھر نہیں نظر آ رہا ہوتا، ہمیں اس کے سر پر کوئی وزنی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن شکایت کرتا ہے کہ میرے سر پر ہر وقت بوجھ رہتا ہے، میری زندگی بوجھل بوجھل ہے، میری زندگی میں بڑی اکتاہٹ ہے، ہر وقت میرے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، وزن رہتا ہے، بھاری محسوس ہوتے ہیں، میرا سینہ جھکڑا ہوا ہے، اور میرے اوپر ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے، اور خوشی میری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں اور ہم انہیں مانتے بھی ہیں، اور لوگ آ کر شکایت بھی کرتے ہیں جی کہ میرے سینے پر بڑا بوجھ ہے۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ اسی کے بارے میں تو حضرت علی فرما رہے ہیں خففوا، اپنے بوجھوں کو ہلکا کرو، لائٹ یور لائف، remove burdens from your life, take them off and live happy life. Be sensible, remove all these burdens کہ you feel but nobody is able to see them. Even person is sitting next to you and he will not know what is happening to you. Then how he can remove these burdens from your life? Only way to it is کہ you remove them. اسی لیے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے پاس جا کر دم کراؤ، کسی کے پاس جا کر تعویذ لے آؤ، آپ نے فرمایا خففوا، لوگوں اپنے بوجھوں کو ہلکا کرو۔ وہ بوجھ کیا ہیں؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، لوگوں کے بارے میں غلط سوچیں ہیں اور برے خیالات ہیں، اور سینہ جو ہے اس کے اندر اتنی بیماریاں پالی ہوئی ہیں، اتنے روگ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اتنے زخم ہیں کہ کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر کوڑ رہا ہے، اپنی جگہ پر مر رہا ہے کہ دیکھو جی مزے کر رہا ہے، وہ دیکھو جی
دن بدن وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بیچارہ اپنے آپ کو کچلتا جا رہا ہے۔ مزے کوئی اور کر رہا ہے اور مر کوئی اور رہا ہے۔ یہی تو حضرت علی نے سمجھایا دو لفظوں میں، خففوا انت الحق، اپنے بوجھوں کو ہلکا کرو کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مل سکو جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہوا، جنہیں اللہ نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ملنا ہے تو پھر اپنے بوجھوں کو اپنے اوپر سے ہٹانا ہوگا، اپنی بیماریوں پر نگاہ کرنی ہوگی۔ بڑے لوگ ہیں اور بڑی بارگاہ میں یہ لوگ بیٹھتے رہے ہیں، اس لیے ایک دو لفظوں میں اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں کہ دوسرا کہانیاں بناتا رہتا ہے اور الفاظ تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں یہ معنی کیسے بیان کروں، اور وہ دو لفظوں میں بات کرتے ہیں اور سارا کچھ سمجھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میں نے کہا کہ یہ نیا سال ہے اور ہم اس پہ کام کریں کہ ہم اپنے آپ سے چیزوں کو دور کریں، اور جب ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں گے تو ہمارے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور ہم دن بدن اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کون ہے کہ کسی سے بدبو آ رہی ہو اور اس سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں اور اسے کون اپنے ساتھ بٹھاتا ہے؟ اور یہی تو بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، اور میرے رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اب ایک شخص پاک ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو صاف ہی نہیں کرتا اور گندگیوں میں لتھڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہیں بدبو کے اس سے ببوکے اٹھ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور میلوں تک اس کی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اگر مجھے نہیں آتی تو یہ میرا قصور ہے، جو میرے رسول اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا وہ سچ ہے اور حق ہے، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھ میں کیا خرابی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے۔ اور جس چیز کو اللہ ٹھیک کرے اس میں پھر کیا کمزوری ہو سکتی ہے یا اس میں پھر کیا کمی ہو سکتی ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، لیکن تم اپنی زبانوں کو تو ٹھیک کرو، تم اپنے الفاظ کو تو تولو اور پھر بولو، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں برکتیں کیسے نظر آتی ہیں، تمہاری زندگیوں میں عزت کیسے آتی ہے، اور تمہاری زندگیوں میں سکون کیسے آتا ہے، اور کیسے تمہاری زندگیوں میں جو ہے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ اور تم یہ سمجھو کہ ہم گندگی کے ساتھ بھی کھیلتے رہے اور پھر ہم اللہ کی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی طرف بڑھنا اسی وقت ہوگا
جب تم اپنے آپ کو پاک کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لے گا، اللہ بھی تمہیں قبول فرما لے گا۔ الجھے ہوئے ہیں طرح طرح کے معاملات میں اور طرح طرح کی چیزوں میں، اور جتنے بھی نواہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن سے منع کیا ہے وہ سارے زندگیوں میں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاؤں۔ تو سچی غلامی والی چیزیں بھی تو اختیار کرو، سچی غلامی والی راستوں پر بھی تو چلو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں انہیں سمجھو تو صحیح۔ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخص حرام کھاتا ہے تو لازمی آپ اس سے نفرت کریں گے، لیکن ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو ہم سارے اسے میر محفل سمجھتے ہیں، اور جی اس کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اب غیبت کر رہا ہے اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں جی کہ بڑا کمال کا اس کا نالج ہے، بڑا کمال کی اس کی معلومات ہیں، لوگوں کی وہ عزتوں سے کھیل رہا ہے اور ہم اسے داد دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسے بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچو، اور زبان جو ہے اس پر کسے قابو ہے؟ نہ کوئی علامہ بچتا ہے، نہ کوئی فقیر بچتا ہے، نہ کوئی امیر بچتا ہے، نہ کوئی عورت بچتی ہے، نہ کوئی مرد بچتا ہے۔ غیبت تو اتنی عام چیز ہے کہ جس میں ہر شخص ہی مبتلا نظر آتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا۔ اور جی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں جی؟ کیوں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے تو وہ کر رہا ہے جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کی لاش کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ کبھی کوئی ڈیڈ باڈی ہو، مسلم فیونرل میں چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ میں 2-4 بوٹیاں کاٹنا چاہتا ہوں اس کی بدن سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یا کسی کا، اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور اسے جا کر کہیں کہ میں 2-4 بوٹیاں کاٹنا چاہتا ہوں اس لاش سے، اس ڈیڈ باڈی سے، اور مجھے اجازت دو، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ گوشت کھانے میں۔ لیکن قرآن تو اسے اس طریقے سے کہتا ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ نیا سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے خففوا ان تلحقوا، لوگوں اپنے آپ کو ہلکا کرو۔ کیوں اپنے آپ کو بوجھوں کے نیچے جو ہے دبایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا کرو، ان تلحقوا، تاکہ تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جنہیں اللہ نے اپنا بنایا ہوا، جنہیں اللہ نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور تمہیں بھی ان کے ساتھ جگہ مل جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بوجھ ہیں انہیں ہم سے دور فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مبارک ہے
کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، کہ وہ لوگوں سے بوجھوں کو دور کرتے ہیں، اللہ ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم سے بھی بوجھوں کو دور فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم عطا فرما۔